وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاءها. رواہ الطبرانی. پیارے بھائیوں، انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کروں گا. طبرانی شریف کی روایت اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے جو پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. اللہ، تیری پناہ میں آتا ہوں برے پڑوسی سے. اللہ پڑوسی اچھا دینا، برا پڑوسی نہ دینا. برے ہمسائے سے اللہ بچا کے رکھنا. پیارے بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے ہمسایوں کے لیے ہم اچھا بننے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی جو ہمسایہ دے، پڑوسی دے، وہ اچھا ہی ہونا چاہیے. برا پڑوسی بھی بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے، اور اگر اچھا پڑوسی ہو تو پیارے بھائیوں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو دیکھا یزعج جارہ، جو اپنے ہمسائے کو پریشان کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو عبد الرحمن کو دیکھا کہ وہ اپنے ہمسائے کو پریشان کر رہے تھے، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں: یا بنی لا تناجی جارک فإنہ یبقی والناس یذہبون. اے بیٹا، اپنے ہمسایوں کو تنگ نہ کیا کرو، پریشان نہ کیا کرو. فرمایا لوگ کوئی کتنے سے کتنا قریبی رشتہ دار بھی ہوگا، وہ تو ہر بندہ اپنے اپنے گھر چلا جائے گا، یہ پڑوسی تمہارے پاس رہیں گے، انہوں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، پاس رہنا ہے. اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تنگی آئے گی، کوئی معاملہ ہوگا، وہ تو بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے یہ تمہارے پاس آئے گا. اس لیے پیارے بیٹے اپنے ہمسایوں کو پریشان نہ کیا کرو، تنگ نہ کیا کرو. تو پیارے بھائیوں، ہمسایہ اگر غیر مسلم بھی ہے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں کہا گیا، پھر بھی اس کے ساتھ شفقت اور دنیاوی معاملات میں اس کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے.
امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنت عند عبداللہ بن عمر وغلامہ یسلخ شاۃ، کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا غلام جو تھا، کہتے یسلخ شاۃ، وہ بکری کو ذبح کر رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں یا غلام اذا سلخت فابدأ بجارنا الیہودی، اے غلام جب تو بکری کو ذبح کر لینا تو ایسا کرنا سب سے پہلے ہمارا جو ہمسایہ یہودی ہے اس سے ابتدا کرنا، اس سے پہل کرنا اور اس سے باقیوں بعد میں تقسیم کرنا باقی لوگوں کو۔ یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ اچھا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا، پھر کہا، پھر کہا، بار کتنی مرتبہ کہا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کم تقولو، کتنی مرتبہ آپ کہیں گے، آپ نے بہت دفعہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں میں ایسے نہیں بار بار تمہیں کہہ رہا، کہتے ہیں صرف اس لیے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصینا بالجاری حتی ظننا انہ سیورثہ، کہتے ہیں اس لیے تمہیں اتنا بار بار کہہ رہا ہوں ہمسایوں کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اسی طرح ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ کہا کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں وراثت کے اندر ہمسائے کو شریک نہ کر دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول بھی ایسے نہیں کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل امین اللہ کی طرف سے بار بار مجھے ہمسائے کے بارے میں اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کہتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جبریل امین اللہ کے حکم سے ہمسائے کو وراثت میں بھی شریک کر دیں۔ گویا کہ جبریل امین اللہ کے رسول کو بار بار کہتے رہے، اللہ کے رسول صحابہ کو بار بار کہتے رہے، اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی لیے اپنے غلام کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جب بکری ذبح کر لو تو سب سے پہلے ہمارا جو ہمسایہ یہودی ہے اس سے ابتدا کرنا۔ تو پیارے بھائیوں، اگر یہودی یا غیر مسلم، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم ہمارا ہمسایہ ہے، ایک حق پھر بھی اس کا ہمارے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، پھر بھی، اور اگر وہ ہمسایہ مسلمان ہے پھر 2 درجے ہمارا حق ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور اگر وہ ہمسایہ ہمارا کوئی قریبی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب میں سے ہے، وہ 3 درجے جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے جو ہمسایہ، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کے بارے میں ہمیں کہا گیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر جس کا بندے کا ایمان ہے، اسے چاہیے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ رکھنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، اگر ہمارے ہمسائے ہمارے سے خوش ہیں تو پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہے۔ اگر ہم نمازیں، روزے، تہجدیں پڑھتے رہیں اور ہمسایوں کو تکلیف دیں، پریشان کریں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہمارا ختم نہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو پریشان کرتے رہنا، کبھی کوئی کسی اعتبار سے تکلیف، کبھی کسی اعتبار سے لڑائی جھگڑا، تو پیارے بھائیوں پھر ہمیں اپنی نمازوں اور روزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها ولكن لا توزی جیرانها ولكن توزی جیرانها بلسانها۔ اللہ کے رسول مدینے میں ایک ایسی عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، فرضی رکھتی ہے، نفلی عبادات بھی بڑی کرتی ہے، نفل روزے بھی بڑے رکھتی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ و خیرات بھی بڑا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول لیکن توزی جیرانہا بلسانہا، اپنے ہمسایوں کو پریشان کرتی ہے، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے تنگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور پھر صحابہ کہتے اللہ کے رسول وَإِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِن قِلَّةِ صَلَاتِهَا وَصَدَقَاتِهَا، اللہ کے رسول ایک ایسی عورت بھی ہے جو بیچاری فرضی نمازیں پڑھ لیتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، اور بہت زیادہ کوئی صدقہ و خیرات نہیں، اگر کوئی ہو تو سوکھی روٹیوں کا کبھی ہلکا پھلکا صدقہ بھی کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول بس اتنے کی کام ہے، لیکن وَلَكِن لَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اللہ کے رسول اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے تنگ نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ، ایسی عورت جنت میں جائے گی۔
اب ہم غور کریں ہمارا رویہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارے پڑوسی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ، کہ ہم سے تنگ تو نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ برا ہمسایہ نہ دینا، اللہ برے پڑوسی سے اللہ بچا کے رکھنا۔ اور دوسرے الفاظ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کے الفاظ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ ایسی بیوی نہ دینا جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یا اگر عورت کرے اللہ ایسا خامد نہ دینا جو اتنا تنگ کرے، پریشان کرے کہ بڑھاپے سے پہلے، عمر سے پہلے بوڑھا کر دے۔ آپ بھی جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ اکبر، بندہ بیچارہ اگر سارا دن باہر سے تنگ ہو، پریشان ہو، گھر میں آتا ہے بندے کو سکون کے لیے، آرام کے لیے، اگر گھر میں آ کے بھی آتے ہوئے لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد اور طرح طرح کی آئندہ آگے سے باتیں سننی پڑے تو بندہ یقین کرے کہتا ہے اس سے میں باہر اچھا تھا، میں باہر سکون میں تھا، گھر میں آ کے بھی لڑائی جھگڑا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ پریشان کر کر کے، اللہ جو عورت وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، اللہ ایسی عورت، ایسی بیوی بھی نہ دینا، اور عورت کے لیے کہ اللہ ایسا خامد نہ دینا اگر جو اتنا پریشان کرے کہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اور پھر نیک عورت، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، نیک بیوی مل جانا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں بندے کے لیے جنت کا نمونہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے خزانے ہیں، بڑے بڑے خزانے، اور فرمایا سب سے بہترین خزانہ یہ ہے المرأۃ الصالحہ، اگر اللہ کسی کو نیک بیوی دے دے تو بہت بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اور پھر وہ نیک بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا نظر الیہا سرتہ، بندہ باہر سے تھکا ہارا گھر میں آیا، خوش چہرے سے مسکرا کے ملی، اچھے طریقے سے استقبال کیا، ساری تھکاوٹ بندے کی اتر جاتی ہے۔ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، بندہ باہر سے آیا، اپنی بیوی کو دیکھا، خوش و خرم ہے، ماشاءاللہ چہرے پہ خوشی ہے، اچھا ہے، معاملہ بالکل ٹھیک ہے، فرمایا سرت ہو، اس کو خوش کر دیتی ہے اپنے خامند کو۔ اور دوسری چیز فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، کوئی کام کہتا ہے اس کا کام کرتی ہے، اس کی بات کو مانتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، بندہ باہر ہوتا ہے، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ایسی نیک بیوی ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بری بیوی جو وقت سے پہلے بندے کو بوڑھا کر دے، اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ اور اچھی بیوی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہی گویا کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے اگر کسی بندے کو مل جائے۔ اور پھر میاں بیوی نیکی کے اندر ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوں، جو نیک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس بندے کے لیے اور اس عورت کے لیے جو ایک دوسرے کی آپس میں نیکی میں تعاون کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ فإن ابت نضح فی وجہہ الماء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس مرد کو اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ خوش و خرم رکھے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ کون؟ فرمایا قام من اللیل، جو رات کو اٹھتا ہے اور فصلی، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ فإن ابت، اگر نہیں اٹھتی، نضح فی وجہہ الماء، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگاتا ہے کہ اللہ کی بندی میں نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، نفل و نوافل پڑھ رہا ہوں، تو بھی آ کے میرے ساتھ نماز پڑھ۔ اور فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اور اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے، اس عورت کے چہرے کو بھی اللہ تر و تازہ رکھے، قامت من اللیل، جو رات کو اٹھتی ہے، فصلت، اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نفل و نوافل پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اگر وہ نہیں اٹھتا اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگاتی۔ اب یہ بندے کو ذرا اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے، یہ نہ ہو
کہ بندہ پانی پہ کے چھینٹے مارے اور رات نماز کی بجائے پورا محلہ میں لڑائی اور جھگڑا، پورا محلہ جاگ رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اور لڑائی جھگڑا اور آدھی رات کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگا ہو، بلکہ یہ پہلے ذہن بنانا چاہیے اور پہلے اس طرح کا ماحول بنائیں، بلکہ سونے سے پہلے یہ بات طے کریں کہ آج انشاءاللہ ہم نے رات کو اٹھنا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ضرورت ہے اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرنی ہے اور رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا، دوسرا اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگائے گا، اور پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر پہلے اس طرح کا ماحول بنائے، یہ نہ ہو کہ بندہ اس طرح کا یعنی تجربہ کرنے کی آج ہی جا کے کوشش کریں اور رات کو کوئی نئی لڑائی ہو رہی ہو اور پھر آپ کہیں جی مولوی صاحب نے یہ کیا ہمارے نیا فساد ڈال دیا۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ کیا کرتے تھے، اللہ ایسی عورت نہ دینا، ایسی بیوی نہ دینا تو شیبنی قبل المشیب، اللہ جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ آگے ومن ولد یکون علی ربا، اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو ہم پر ہی حاکم بن کے بیٹھ جائے، ہماری مالک بن کے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبریل امین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں بتائیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والے اس کے بارے میں جتنا تجھے پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول فاخبرنی عن امارتھا، پھر قیامت کی چند نشانیاں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات اور نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے قریب ان تلد الامۃ ربتها، لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس والدین کے سبب دنیا میں آئے انہی والدین کے ساتھ ایسے سلوک، ایسے برتاؤ اور ایسے گفتگو، ایسے مخاطب ہوتے ہیں جیسے کسی غلام اور لونڈی کو بلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی والدین پر حاکم بن جائیں گی، اولادیں نافرمان ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ ومن ولد یکون علی ربا، اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو ہم پر ہی حاکم بن کے بیٹھ جائے اور ہم پر ہی روب چلانا شروع کر دے اور ہماری ہی مالک بن کے بیٹھ جائے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے، ان کے لیے پیار اور محبت کا جو بازو ہے اس کو پھیلا کے رکھیں، شفقت، پیار اور محبت کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ اس کو اپنا بھی اور ہمارا بھی فرما بردار بنانا، اور ہمیں اللہ اپنے والدین کے لیے فرما بردار بننے کی توفیق دے۔ تین چیزیں ہوگی۔ پہلی بات جو میں نے گویا کہ پڑھی آپ کو بتائی کہ من جار السوء، برا پڑوسی اللہ نہ دینا، اور دوسری چیز اللہ بری بیوی نہ دینا، اور تیسری چیز اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو ہم پر ہی حاکم بن کے بیٹھ جائے۔ وَمِن مَالٍ، آگے چوتھی چیز وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اللہ ایسا مال نہ دینا جو ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے۔ اللہ ایسا مال جو دین سے غافل کر دے، دنیا سے اللہ غافل کر، اللہ جو ایسا مال جو دنیا ہی دنیا مال اکٹھے کرنے کی ہرس، اور اللہ ایسی طمع، ایسی لالچ، ایسی ہرس نہ دینا کہ جو صرف دنیا 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 مال اکٹھا کرنے میں اللہ لگ جائے۔ اللہ جو ہمیں دین سے دور کر دے، نمازوں سے، روزے سے، زکوٰۃ اور اللہ تیرے ذکر سے جو غافل کر دے، اللہ ایسا مال نہ دینا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کون سا ایسا مال جو بندے کے لیے باعث عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا البال الذی یجمعہ ویبخل ویتعب، ایسا مال جس کو بندہ جمع کرتا ہے پھر اس کو اس پر بخیلی کرتا ہے، اس کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کے لیے تھکتا ہے، دن رات اس کے لیے ایک کر دیتا ہے، ولا ينفق فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ بھی نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا مال جو ہے بندے کے لیے باعث عذاب ہے، اور بندہ دنیا میں بھی گویا کہ مال مال مال، اور مال کی وجہ سے سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دنیا بھی اپنی برباد کر لیتا ہے، آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ ومن مال یکون علی عذابا، اللہ ایسا مال نہ دینا جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ چار چیزیں، اور پانچویں چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کیا کرتے تھے ومن خلیل ماکر عیناہ یرانی وقلبہ یرعانی، اللہ
ایسا دوست نہ دینا جو میرے ساتھ مخلص نہ ہو۔ اللہ مخلص دوست دینا، اللہ اچھا بندہ وہ میرا دوست اور ساتھی ہو، اللہ برے دوستوں سے بچا کے رکھنا، ایسا دوست کہ اللہ جب اس کی آنکھیں مجھے دیکھے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کا دل ہر وقت میرے عیوب، میری کمیاں کوتاہیاں اور میری غلطیاں ڈھونڈنے کے اندر ہر وقت میرے عیوب کی تلاش میں لگے رہیں۔ اللہ ایسا دوست نہ دینا جو اس طرح کا، جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ میرے ساتھ ہے، بڑا مخلص ہے، بڑا ساتھی ہے، ایسے نظر آئے گا بڑا اچھا ہے، لیکن جب پیچھے جاتا ہے ہر وقت میرے عیوب کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ کیسا؟ فرمایا ان رآ حسنۃ دفنھا، میری اچھائیاں میرے اندر بڑی ہیں، میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، ان کو نہیں دیکھتا، ان کو دفنھا، ان کو دفن کر دیتا ہے۔ وَإِن رَآ سَيِّئَةً عَذَاهَا، کبھی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا میرے اندر کوئی کمی کوتاہی غلطی دیکھتا ہے، پورے زمانے میں نشر کر دیتا ہے۔ اللہ ایسا دوست نہ دینا جو میرے لیے مخلص نہ ہو، اللہ مخلص دوست دینا۔ اور پیارے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم اس دور میں اللہ اگر کسی کو مخلص دوست دے دے، اس کی اللہ کے لیے قدر کیا کرے، وگرنہ نہیں ملتے، مطلب کے لیے تو سارے ملیں گے، مخلص اگر کوئی دوست دے دیں، اللہ دے دے، تو پیارے بھائیوں اس کی قدر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی محبت کرنے والے دوست احباب، فرمایا سارے ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے الا المتقین، ہاں جو متقین آپس میں مخلص ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ ایک دوسرے کا جنت کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو 7 قسم کے لوگ، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جب کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جن میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے، فرمایا وراجل، ایک وہ بندہ، فرمایا جو بندہ صرف آپس میں محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، وراجل، وہ بندہ کہ جو محبت کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں کوشش کیا کریں کہ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ دیندار ہونے چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ ناطہ بیٹھنا اٹھنا رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ہمیں سمجھایا، فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ القیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی مجلس، اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے دی، فرمایا کحامل المسک، جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا ہے، فرمایا اگر خوشبو بیچنے والا، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی مجلس کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا اس کے پاس جاؤ گے اما ان تبتاع منہ واما ان یہدیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبا، فرمایا خوشبو والے کے پاس جاؤ گے یا تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دے گا، عموماً آپ دیکھیں خوشبو عطر وغیرہ لینے جائیں اور کچھ نہ وہ ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ کپڑے پہ کچھ نہ کچھ ضرور لگا دیتے ہیں، فرمایا خوشبو والے کے پاس جاؤ گے اما ان یہدیک، یا تو کوئی ہدیہ دے دے گا، واما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے خرید لیں گے، واما ان تجد منہ ریحا طیبا، فرمایا اور کچھ نہ ہو خوشبو کی دکان پہ جاؤ گے اچھی خوشبو تو آئے گی۔ اور دوسری طرف فرمایا بری مجلس کی مثال کنافخ القیر، جیسے ایک بٹھی جلانے والا، فرمایا اس کے پاس جاؤ گے اما ان یحرق ثیابک، یا تو کوئی چنگاڑی اڑے گی آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گی، کپڑے جلا کے رکھ دے گی، اور فرمایا نہیں وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، ادھر جاؤ گے تو اچھی خوشبو نہیں آئے گی، بری کوئی نہ کوئی بدبو ہی آپ کو آئے گی۔ پیارے بھائیوں، اچھے لوگوں کے پاس، اچھے دوستوں کے پاس، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھو گے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہنے کا رنگ آپ پہ بھی چڑھے گا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ، برے یار بیلی، برے دوستوں کے ساتھ رہو گے، ان کا رنگ ضرور آپ پہ کچھ نہ کچھ چڑھے گا۔ اور پیارے بھائیوں، اچھا دوست یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور برا دوست جو ہے یہ بندے کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جہنم میں اپنے ہاتھوں پر دندیاں کاٹ رہے ہوں گے
اور کہیں گے یا ویلتا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بندہ پچھتائے گا، روئے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاش میں نے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں بندے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، فلاں بندے سے بیٹھنا اٹھنا نہ رکھا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، فلاں بندے کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا یاری اور میرے معاملات تھے، اس کی یاری کی وجہ سے میں اللہ کے دین سے دور ہو گیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اللہ کی یاد سے مجھے دور کر دیا۔ اور اللہ اکبر پیارے بھائیوں، ایسے دوست جو ہیں جو برے دوست ہیں بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور بندے کو دین سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقربہ یرعانی، اللہ ایسا دوست نہ دینا جو مخلص نہ ہو میرے لیے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ برے پڑوسیوں سے بچا کے رکھنا، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اللہ بری بیوی نہ دینا، اللہ جو اگر بیویاں جو دی ہیں اللہ ان کو اپنے تابع دار اور ہماری تابع دار اللہ بنا، اللہ دیندار بننے کی اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرما، ومن والد یکون علی ربا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے فرما بردار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا، اللہ ومن مال یکون علی عذابا، اللہ ایسا مال نہ دینا جو ہمارے لیے باعث عذاب ہو، اللہ ایسا دوست نہ دینا اللہ جو ہمارے لیے مخلص نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ کسی بھائی کا کوئی کسی قسم کا سوال ہے تو شیخ صاحب ماشاءاللہ فاضل مدینہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔